خوش آمدید دوستو، یہ کہانی ایران کے ایک بادشاہ کی ہے۔ بادشاہ اپنی بیٹی سے کیوں پریشان تھا؟ شہزادی نے 3 خطرناک سوال کیوں پوچھے؟ اور کس نے شہزادی کے تینوں سوالوں کا صحیح جواب دیا؟ آئیے جانتے ہیں۔ بادشاہ بہت دنوں سے پریشان تھا۔ یوں تو اس کی سلطنت میں ہر طرف خوشحالی کا دور تھا، مگر بادشاہ کی پریشانی کی اصل وجہ اس کی اکلوتی بیٹی تھی۔ ہر باپ کی طرح بادشاہ بھی اپنی بیٹی کی شادی کر کے اپنے فرض کو پورا کرنا چاہتا تھا، لیکن شہزادی نے بھی ایک اعلان کر رکھا تھا کہ جو شخص شہزادی کے تینوں سوالوں کے صحیح جواب دے گا، شہزادی اسی سے شادی کرے گی۔ آس پاس کے ریاستوں کے کئی شہزادے آئے، مگر سب کے سب ناکام لوٹے۔ اس ملک میں ایک نوجوان رہتا تھا جس کا نام اعظم تھا۔ اس نے اپنے والد سے کہا کہ وہ بھی اپنی قسمت آزمانا چاہتا ہے۔ اعظم کے والد ایک عالم تھے۔ وہ برسوں سے لوگوں میں علم کی روشنی بانٹ رہے تھے۔ ملک فارس کا وزیر اعظم، بڑے بڑے درباری اور شہر کے قاضی بھی ان کے شاگرد تھے۔ باپ نے بیٹی کی خواہش دیکھی تو بولے، بیٹا اگر تم ناکام لوٹو گے تو تمہارا کچھ نہیں جائے گا، مگر لوگ کہیں گے کہ ایک عالم کا بیٹا ناکام ہو گیا ہے۔ اعظم اپنے والد سے کہنے لگا کہ بابا، بڑے بڑے شہزادے لوٹ گئے، اگر میں ناکام ہو بھی گیا تو کیا ہوا؟ یا تو ایک مقابلہ ہے، چاہے جو بھی جیتے، شاید وہ خوش نصیب میں ہی ہو جاؤں۔ آخر باپ کو بیٹے کی ضد ماننی پڑی۔ اعظم خوشی خوشی محل کی طرف چل پڑا۔ یہ خبر شہر بھر میں جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی۔ مقرر وقت پر محل لوگوں سے کھچا کھچ بھرا ہوا تھا۔ بادشاہ تخت پر بیٹھا تھا۔ ملکہ عالیہ بھی محل میں موجود تھی۔ وزیر، حمیر، درباری اور عوام سب دربار میں موجود تھے۔ آخر شہزادی نے اپنا پہلا سوال پوچھ ہی ڈالا۔ اس نے سوال کچھ اس انداز میں کیا کہ اس نے اپنی شہادت کی انگلی کو فضا میں بلند کیا۔ اب جواب دینے کی باری اعظم کی تھی، لیکن اعظم کچھ دیر خاموش رہا، پھر اس نے بھی شہادت والی انگلی اور اس کے برابر والی انگلی فضا میں بلند کی، اور یہ دیکھ کر شہزادی مسکرا اٹھی اور ملکہ عالیہ بھی بولی، شاباش نوجوان، شاباش، پہلا مرحلہ کامیابی سے طے کر لیا تم نے۔ دوسرے سوال کے لیے شہزادی کرسی سے اٹھی اور ہاتھ میں تلوار لے کر ہوا میں لہرانے لگی، اور کچھ دیر بعد وہ دوبارہ اپنی جگہ پر آ کر بیٹھ گئی۔ اب بادشاہ سمیت ہر درباری کی نظر اعظم پر تھی۔ اعظم کھڑا ہوا، اپنی جیب سے قلم نکال کر فضا میں بلند کر دیا، شاباش نوجوان، شاباش، یہ جواب بھی درست ہے۔ ملکہ عالیہ کی آواز دربار میں ابھری۔ اس کے بعد دربار میں مبارک ہو کی آواز گونج اٹھی۔ وہ سوال کیا تھے اور ان کے جواب کیا تھے؟ ہر شخص اس بارے میں سوچ رہا تھا کہ شہزادی نے کیا پوچھا اور اعظم نے کیا جواب دیا۔ لوگوں کے لیے یہ ایک راز تھا۔ اتنے میں شہزادی نے اپنا تیسرا سوال کر ہی ڈالا، اور یہ سوال کچھ اس طرح سے تھا کہ شہزادی تیزی سے سیڑھیوں سے اتری اور تیزی سے دوبارہ چڑھ گئی اور جا کر اپنی جگہ پر بیٹھ گئی۔ یہ سوال بڑا ہی عجیب و غریب تھا۔ ہر طرف خاموشی تھی اور لوگوں کی سانسیں رکی ہوئی تھی۔ آخر اعظم کھڑا ہوا اور دل پر ہاتھ رکھ کے شہزادی کی طرف دیکھنے لگا۔ اتنے میں مرحبا نوجوان، مبارک ہو، ملکہ عالیہ کی آواز کے ساتھ ہی شہزادی محل کے اندرونی حصے میں چلی گئی، اور محل مبارکباد کی آواز سے گونج اٹھا۔ لوگ خوشی سے جھوم رہے تھے۔ اعظم دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کر رہا تھا جس نے اسے یہ اعزاز بخشا۔ بادشاہ نے اعظم سے پوچھا، اے نوجوان، ملکہ عالیہ کو تم نے مطمئن کر دیا، اب یہ تو بتاؤ کہ تم سے کیا پوچھا گیا اور تم نے کیا جواب دیا؟ اگر تم نے ایک بھی غلط جواب دیا تو تمہاری گردن کاٹ دی جائے گی۔ اعظم نے پورے اعتماد سے جواب دیا۔ بادشاہ سلامت شہزادی نے انگلی کھڑی کر کے پوچھا تھا کہ کیا تم اللہ کو ایک مانتے ہو؟ میں نے دونوں انگلی کھڑی کر کے جواب دیا، ہاں، میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان یقینی رکھتا ہوں۔ بہت خوب نوجوان، بہت خوب، بادشاہ نے مسکرا کر کہا۔ اعظم نے کہا، اس کے بعد شہزادی نے تلوار اٹھا کر کہا تھا کہ تلوار سے بھی بڑا کوئی ہتھیار ہے؟ تو میں نے جواب دیا، ہاں، قلم کا وار تلوار کے وار سے بھی بڑا ہے۔ ماشاء اللہ نوجوان، ماشاء اللہ، تم نے ہمارا دل جیت لیا۔ لیکن یہ تو بتاؤ کہ تیسرا سوال کیا تھا؟ بادشاہ نے حوصلہ افزائی کرتے ہوئے پوچھا۔ اعظم نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، بادشاہ سلامت۔ شہزادی دربار کی سیڑھیوں سے اتری اور دوبارہ چڑھ کر کرسی پر تھک کر بیٹھ گئی۔ اس نے پوچھا تھا کہ میں تھک گئی ہوں، لیکن میرے جسم کی ایک چیز نہیں تھکی ہے۔ میں نے جواب دیا کہ انسان کا دل
जिस्म में एक वाहिद चीज है जो पैदाइश से लेकर मौत तक बगैर थके हुए धड़कता रहता है। बादशाह ने आजम को पास बुलाकर गले से लगा लिया और बोला, ऐ लोगों, गवाह रहना, मैंने हकदार का हक अदा कर दिया। इसके बाद बादशाह की बेटी की शादी आजम से हो गई। इस कहानी से हमें सबक, दोस्तों, हमें भी अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान अटल और मजबूत रखना चाहिए। दूसरा, कलम का वार दुनिया के सभी हथियारों से ज़्यादा ताकतवर है, इसलिए कुछ भी हो जाए अपने बच्चों को दीनी और दुनियावी पढ़ाई जरूर से जरूर पढ़ाएं। आज मुसलमान सबसे ज़्यादा जाहिल पाए जा रहे हैं। तीसरा, इंसानी दिल जिस्म में एक ऐसी चीज़ है जो पैदाइश से लेकर मौत तक बगैर थके धड़कता रहता है। इसी तरह हर मुसलमान को भी चाहिए कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत की मदद मरते दम तक करता रहे। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को यह कहानी पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।